الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 183 ہے۔ اس سے پہلے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ ابراہیم کا چوتھا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اس سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ قیامت کے دن شیطان جو ہے وہ یہ کہے گا کہ تم مجھے ملامت نہ کرو، ملامت تم اپنے آپ کو کرو، میں نے تو تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی، یہ تمہاری مرضی تھی، تم چاہتے تو میری دعوت قبول نہ کرتے۔ پھر ایمان والوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا اور وہاں ہر طرف ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی کی دعائیں ہوں گی، اور جو بھی دروازہ کھولے گا ان کے پاس آئے گا تو سلام ہی سلام اس کو کہے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ۔ کلمۃ طیبہ، لا الہ الا اللہ، اس کی مثال ایسی ہے کہ شجرۃ طیبہ، جیسے کہ پاکیزہ درخت۔ تو لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے پاکیزہ درخت، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شجرۃ طیبہ سے مراد ہے مومن، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے والا جو مومن ہے اس کی مثال ایسی ہے۔ اور بعض دیگر جو مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں شجرہ سے مراد جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، کہ کھجور کا درخت جس طرح زمین کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے جو تنے ہوتے ہیں، جو شاخیں اس کی ہوتی ہیں وہ اوپر کی طرف ہوتی ہیں اور بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے ایمان اور وہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ بالکل مضبوطی سے جڑیں پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ مضبوط جڑیں پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ کھجور کا درخت ہے اور اس کی شاخیں اوپر کی طرف ہیں اور اس پر پھل لگتا ہے، اسی طرح ایک مومن جو ہوتا ہے جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی جڑیں تو دل کے اندر ایمان کی جو مضبوط ہوتی ہیں، لیکن جو وہ عمل کرتا ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، وہ بلندیوں پر جاتا ہے۔ تو یہ جو کھجور کا درخت جو ہے یہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا ایک خاص وصف ہے، اس کی خصوصیت ایک ایسی ہے جو کسی دوسرے درخت میں نہیں پائی جاتی۔ وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت رکھنے والا درخت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کے ساتھ جو ہے ٹیک لگایا کرتے تھے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے، تو وہ تنا جو تھا وہ کھجور کا تھا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ٹیک لگانا بند کر دیا تو وہ اس طرح رونے لگا جس طرح بچہ روتا ہے، اس کی آواز کو ہم نے خود سنا۔ تو یہ خاص وصف جو ہے یہ کھجور کے درخت میں پایا جاتا ہے۔ اور کھجور کے درخت کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کا پھل جو ہے اور اس کی ہر شے جو ہے وہ ہر وقت قائم رہتی ہے،
پورے سال قائم رہتی، یعنی یا تو تازہ کھجور کی شکل میں آپ کو ملیں گی کھجوریں، تازہ نہیں ہیں تو چھوارے کی شکل میں یا دوسری کسی شکل میں وہ آپ کو ملے گی، لیکن اس کا پھل رہتا پورے سال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت ہو اور دوسرے وقت میں نہ ہو، اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح جو مومن ہوتا ہے اس کا عمل ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور جس طرح کھجور کے جو پھل ہے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، تو گویا مومن کے عمل کے اندر بھی مٹھاس پائی جاتی ہے۔ اور جس طرح کھجور کا درخت جو ہے اس کی ہر شے استعمال ہوتی ہے، تو مومن کا بھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خاموش رہنا غرض ہر شے عبادت الہی ہوا کرتی ہے۔ وہ جو سوتا بھی ہے اس لیے سوتا ہے کہ مجھے آرام ملے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت صحیح طور پر کر سکوں، تو وہ سونا بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ تو کھجور کے جو یعنی شاخیں ہوتی ہیں اس سے چٹائیاں بھی بنائی جاتی ہیں، ٹوپیاں بھی بنتی ہیں، دیگر چیزیں بھی بنتی ہیں، تو ہر شے اس کی جو ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، ہر وقت اس کا پھل جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے۔ تو مومن بھی اسی طرح کیا ہوتا ہے، اس کا پھل اس کا عمل صالح جو ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ انہیں خوب ذہن نشین کر لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور مثال ناپاک کلمے کی ایسی ہے۔ پہلے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے، اب ناپاک کلمے کی یعنی شرک اور کفر کی مثال بیان کی ہے کہ مثال ناپاک کلمے کی ایسی ہے جیسے ناپاک درخت ہو، یعنی ایسا درخت جو ناپاک ہو، نارائن کا درخت کہ اس کا پھل جو ہوتا ہے بد ذائقہ ہوتا ہے، انسان اس کو کھا نہیں سکتا، یا اسی طرح دیگر ایسے پھل جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں ان میں بدبو ہوتی ہے، لہسن ہے، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں۔ تو بتایا اللہ نے کہ مثال ناپاک کلمے کی ایسی ہے جیسے ناپاک درخت ہو جسے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے اور اسے کچھ بھی قرار نہ ہو، یہ ہاتھ سے پکڑا اور اٹھا کر پھینک دیا، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط نہیں ہوتی ہیں، جہاں کسی نے ہاتھ لگایا اور وہ نکلا اور ادھر پھینک دیا اسے۔ یہ ہے کفر کی مثال، یہ ہے شرک کی مثال۔ لیکن کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے کہ وہ جس طرح کھجور کا درخت جو ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں، کوئی اس کو نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا اس طرح، تو اسی طرح کلمہ جب کسی کے دل میں آ جاتا ہے اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ کوئی اسے ہلا نہیں سکتا ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس پختہ قول کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہوتا ہے اس کے طفیل میں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اہل ایمان کو دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور کوئی ہوا کا جھونکا اس کے ایمان پر اثر نہیں ڈال سکتا، وہ ایمان میں اپنے اتنا پختہ ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دنیا کی زندگی میں، فرمائے کہ وفی الآخرہ، آخرت کی زندگی میں بھی وہ اسی طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب مومن مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربک ما دینک ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم ان ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر بھی اسی طرح ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی وہ جواب دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نبی جو ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔
وہ پہچان لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمہ طیبہ کی برکت سے، کہ جو اس کلمہ طیبہ پر قائم رہتا ہے تو اس کی برکت سے منکر نکیر کے سوالات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بھٹکتا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہو جاتا، وہ کافروں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ لا ادری لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، میں وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ جو کافر ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ لیکن مومن کیا کہے گا کہ یہ میرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ پہچان ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر دیتے، تدفین ہو جاتی، تو تدفین کے بعد جب قبر کو درست کر لیا جاتا تو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہو جاتے، یعنی قبر کے قریب کھڑے ہو کر تمام حاضرین سے فرماتے کہ اب سب لوگ جو ہے اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کے لیے اس کے لیے دعا کرو کہ اب اس سے پوچھا جائے گا، اس کے لیے استغفار کرو اور اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو کہ اس سے اب سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب میت کی تدفین ہو جائے تو اس کے بعد میت کے لیے استغفار کی جائے، اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے منکر نکیر کے سوالات کو آسان فرما دے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ یعنی مومن تو ثابت قدم رہتا ہے، وہ اپنا صحیح جواب دیتا ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں تو وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ صحیح جواب نہیں دے سکتے، اور اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے، اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا۔ اہل مکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایسا بنایا کہ وہاں اپنا گھر رکھ دیا، کعبۃ اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی جگہ پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ سب سے بڑی نعمت الہیہ، اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن قوم نے کیا کیا؟ بدلوا نعمت اللہ کفراً، انہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے۔ اس کا شکر تو یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور آپ کو مان لیتے، آپ کی اتباع اور پیروی کرتے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ کی نعمت کو بدل دیا اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، یعنی دوزخ میں۔ بدر میں اپنی قوم کو لے کر گئے، اہل ایمان کے ساتھ لڑے اور اپنی قوم کو خود جہنم کی آگ میں ڈلوا دیا، مسلمانوں نے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ تو خود اپنے ہاتھوں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو انہوں نے بدل دیا۔ تو اللہ کی نعمت ہمارے پاس بھی قرآن کی شکل میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شکل میں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، یہ ساری نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، یعنی ان کی تعلیمات کو سمجھیں گے نہیں اور ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر وہی حال ہوگا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا نہیں بلکہ جنت کا مستحق بناؤ، اور جن قوموں نے ناشکری کیا ان کے طریقے پر عمل نہ کرو، ان قوموں کے طریقے کو اختیار کرو کہ جو اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، جھونکے جائیں گے اس میں اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم کو کیا کیا؟ ہلاکت کے گھر میں، دوزخ میں ڈال دیا، اس میں ان کو جھونکا جائے گا، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس گھر سے، اس ٹھکانے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور بنا لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل تاکہ بھٹکا دیں لوگوں کو اس کی راہ سے۔ اللہ کے شریک بنا دیے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ اور معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے فرشتوں کو کچھ قرار دیا ہوا ہے، کچھ جو اللہ کے نبیوں کو جو ہے خدا یا خدا کے بیٹے قرار دے کر جو ہے عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے
راستے سے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ انہیں فرمائیے کچھ وقت لطف اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا انجام آگ کی طرف ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، آپ فرمائیے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ صحیح ادا کریں نماز۔ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے فرمائیے، لعبادی، یعنی کتنی محبت ہے اس میں، کتنا پیار ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہے میرے بیٹے، تو اس میں کتنی محبت پائی جاتی ہے، کتنی اس میں الفت پائی جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ قل لعبادی، آپ فرمائیے میرے بندوں سے۔ یہ میرے بندے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور ایمان کے بعد سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا اللہ نے وہ ہے یقیم الصلاۃ، میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ صحیح ادا کیا کریں نماز۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے، جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے ان بندوں سے فرمائیں جو ایمان لائے ہیں کہ وہ صحیح ادا کریں نماز۔ صحیح ادا کرنے کا نماز کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھا جائے اور اس کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ نماز کو ادا نہیں کرنا بلکہ اس کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ایک وقت کی پڑھ لی، 2 وقت کی چھٹی کر لی، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ نماز کو قائم رکھیں۔ اللہ کی یاد کا سب سے اعلیٰ بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ تو فرمایا کہ نماز صحیح ادا کیا کریں، اور وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کیا کریں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ۔ جو ہم نے مال و دولت دیا ہے، جو ہماری نعمتیں ان کے پاس ہیں، جو ہماری امانت ان کے پاس ہے مال، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے کہ ظاہر کیا جائے تاکہ اس میں زیادہ بھلائی ہو، کوئی خیر کا پہلو ہو تو وہاں ظاہر کر کے دیا جائے، اور جہاں ایسا کوئی پہلو نہ ہو تو وہاں پوشیدہ طور پر دیا جائے۔ یا مقصد یہ ہے کہ جہاں فرائض کی بات ہے، واجبات کی بات ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، صدقات واجبہ ادا کرنے، وہ کھلم کھلا دو، اور جہاں نفلی صدقات کی بات ہے تو اسے پوشیدہ طور پر ادا کرو۔ سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پیشتر کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت برپا ہو جائے، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، وہاں دوستیاں بھی نہیں چلیں گی۔ یعنی دوستیوں سے مراد دنیاوی دوستی ہیں، دنیاوی دوستیاں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ ہاں جو دین کے لیے دوستی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہوگی، وہ وہاں پر بھی کام آئے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، پرہیزگاروں کے۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اس سے پہلے پہلے نمازیں بھی پڑھ لو، اس سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں ظاہر اور پوشیدہ طور پر خرچ بھی کر لو۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اتارا بلندی سے پانی، پھر پیدا کیے اس پانی سے پھل تمہارے کھانے کے لیے۔ اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو بنایا، پانی نازل کیا، اس سے پھل نکالے، کائنات کی ہر شے پیدا کی، کس کے لیے؟ رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ اے انسان، یہ تمہارے لیے سب کچھ کیا گیا، اس ساری کائنات کو تمہارے تابع کر دی ہے، تمہاری خدمت میں لگا دی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو
تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے۔ سمندر کے اندر جو ہے ایک پتھر بھی پھینک دیا جائے تو وہ فوراً نیچے چلا جاتا ہے، لیکن یہ میرے رب کی کتنی کرم نوازی ہے کہ کشتی کی شکل میں ہمارے لیے سواری پیدا کر دی ہے کہ اس پر منو ٹنو سامان آپ رکھیں، چلتے رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور چھوٹا سا پتھر ویسے آپ پھینک دیں تو وہ چلا جائے گا نیچے، لیکن وہ ڈوبتی نہیں ہے، وہ لے کر چلتی ہے، خود بھی چلتی ہے اور دوسروں کو بھی لے کر جاتی۔ تو فرمایا کہ یہ اس کے حکم سے ہے سب کچھ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تابع فرمان کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو، یہ دریاؤں کو، نہروں کو چلا دیا۔ پائپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی خود چل رہا ہے، خود جا رہا ہے، پائپ کا کام کر رہا ہے۔ نہریں جہاں جاری ہوتی ہیں وہ خود جا رہی ہیں، ہر گھر پہ پہنچ رہی ہیں، ہر علاقے میں پہنچ رہی ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے آفتاب و مہتاب کو جو برابر چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ یہ دو آیات ہیں، ان کے اندر اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ اللہ نے لکم کے الفاظ استعمال کیے، تمہارے لیے۔ رزق لکم، تمہارے لیے رزق۔ سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیے، تمہارے تابع فرمان کر دیے۔ تو یہ سب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ دن، یہ رات، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ کائنات کی ہر شے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہاری خدمت میں لگا دی ہے۔ لیکن اے انسان، تو نے کبھی یہ غور کیا کہ تجھے کس لیے پیدا کی ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ہم سے پیسے نہیں مانگ رہا، اس کا کوئی بل نہیں مانگ رہا کہ اس کے بدلے میں ہمیں بل دے دو۔ بجلی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا بل ادا کرنا پڑتا ہے، گیس استعمال کرتے ہیں تو بل ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ بتائیں یہ سورج کی روشنی ہمیں مل رہی ہے، اس کا کوئی بل ادا کر رہا ہے؟ بل ادا کرنا پڑے تو پھر کوئی ادا کر سکتا ہے؟ یہ ہوا جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ پانی جو ہمیں عطا فرما رہا ہے، یہ کائنات کی ایک ایک شے جو ہے جو اللہ نے میری آپ کی خدمت میں لگا دی ہے، وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے رب کائنات کہ غور کرو، فکر کرو، یہ اللہ نے تمہاری خدمت میں لگائی ہے اس لیے کہ تم میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم مال دولت کے چکر میں پڑے رہیں، صبح سے شام تک یہی فکر ہو کہ جی ادھر سے مال آ جائے، ادھر سے آ جائے، رشوت کا، سود کا، یہ وہ جو بھی آ جائے بس مال آ جائے، اور اگلی گھڑی کا پتہ ہی نہیں کہ آنکھ ہی بند ہو۔ وہ مال کہاں جائے گا؟ وہ مال تو جہنم میں لے جائے گا۔ قبر میں اترتے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے اس کائنات میں غور کر، فکر کر، اس کائنات کو ہم نے بنایا اور تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ اتنا تو انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب کا کچھ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بے شمار نعمتیں، کائنات کی دیگر نعمتوں کو گننا شمار کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ خود اپنے اندر غور کر لو، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان میں غور کر لو تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کتنی بے شمار نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی۔ ذرا سا اس نظام کے اندر کوئی خلل آ جائے، کوئی انفیکشن آ جائے، کوئی وائرس داخل ہو جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ رب ہے جس نے یہ چلا رکھا ہے۔ سانس صبح سے شام ہم لے رہے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تھک جاتا ہو، سانس لیتے ہوئے جو ہے سانس تھک جاتی ہو۔ یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ دیکھ رہے ہم، دیکھتے دیکھتے ہم تھکتے نہیں ہیں، یہ سب اس کی نعمتیں نا۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، کیا فرمایا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور عطا فرمایا تمہیں ہر اس چیز سے جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔ جس چیز کی ضرورت انسان کو تھی اس نے اس سے مانگی ہو یا نہ مانگی ہو، اللہ نے وہ ساری چیزیں خود مہیا کر دیں، اور جو اس نے مانگا اللہ نے وہ بھی مہیا کر دیا، وہ بھی اس کو عطا فرما دیا۔ یعنی جو انسان نے مانگا اس میں سے بھی رب کائنات نے بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور کوئی چیز اگر نہیں دی ہے تو اس میں کیا مصلحت ہے وہ خود جانتا ہے کہ اس میں اس بندے کے لیے مصلحت ہے۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات خود فرما رہا ہے کہ تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ پانی کا ایک گھونٹ جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید سے کسی دانا نے پوچھا تھا کہ اگر تم بیابان جنگل میں ہو اور وہاں پانی بھی نہ ہو اور تمہاری حالت یہ ہو جاؤ کہ تم مرنے والے ہو، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں پانی کا گھونٹ دے سکتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے آدھی مملکت دے دو، تو کیا کرو گے؟ کہا کہ میں آدھی مملکت دے دوں گا تاکہ میری جان بچ جائے۔ کہا کہ اچھا ایک گھونٹ تم نے پانی کا پی لیا، اب وہ پانی نکلے نا، پیشاب بند ہو جائے، اس ایک گھونٹ کو نکالنے کے لیے تم ہر طرح کا علاج کروا لو، اس کا کوئی حل نہ نکلے، اور کوئی معالج ایسا آ جائے وہ کہے کہ جی میں آپ کا علاج کرتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے آدھی مملکت چاہیے، تو کیا کرو گے؟ کہا کہ آدھی مملکت دے دوں گا تاکہ میری جان بچ جائے۔ تو فرمایا کہ اس پر تمہیں کیا غرور ہے؟ ایک گھونٹ پانی تمہاری مملکت کی قدر و قیمت ہے، آدھی مملکت آدھی حکومت تو تم نے اس وقت دے دی جب ایک گھونٹ پانی پیا، اور آدھی مملکت اس وقت دے دی کہ جب اس پانی کو نکالنا تھا، تو پھر اس پر غرور کس چیز کا؟ یہ جو ہم دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر غرور کرتے ہیں، مال پر، دولت پر، شہرت پر، اور نہ جانے کن کن چیزوں پر، تو ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھے، اس کے فضل پر نظر رکھے، اس کی نعمتوں پر نظر رکھے کہ اس کی کتنی نعمتیں ہیں، وہ کسی ایک نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا، از حد ناشکرہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، بہت زیادہ زیادتی کرنے والا ہے، اور بے حد ناشکرہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ناشکرہ، فرمایا کہ یہ بے حد ناشکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس سورت کا نام ہی ابراہیم ہے، تو آپ کا تذکرہ ہے، آپ کی جو ہے دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اپنے رب سے التجائیں کی، کس طرح آپ نے اپنے رب سے مانگا۔ یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ۔ کس شہر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو آپ کا آبائی وطن نہیں ہے، جہاں آپ کا مال نہیں ہے، آپ کی کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہے کہ اس میں میری جائیداد ہے، میرا مال ہے، اس لیے اس کو جو امن والا بنا۔ کیوں امن والا بنا؟ اس میں تیرا گھر ہے۔ جس جگہ پر تیرا گھر ہے، جہاں تیرے انوار و برکات ہمہ وقت برستے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اس کو امن والا بنا دے۔ اور سب سے پہلی دعا امن کی۔ بھائی امن نہ ہو، آپ کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہوں، پریشان ہی پریشان، امن نہ ہو اگر، تو سب سے پہلے امن کی ضرورت ہوتی ہے۔ امن ہو تو نعمتیں فائدہ دیتی ہیں، اور امن نہ ہو تو نعمتیں بھی پریشانی کا ذریعہ اور سبب بن جایا کرتی۔ ہمارے معاشرے آج بے امنی کا، بے چینی کا، اضطراب، خوف، غم، یہ ساری چیزیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ امن نہیں۔ تو پہلی دعا آپ نے کیا مانگی کہ یا اللہ امن والا بنا دے۔ اور اس دعا کا اثر تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کعبۃ اللہ کا احترام کیا جاتا تھا۔ کسی کے باپ کا قاتل بھی کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے، حرم کی حدود میں داخل ہو جائے اور اس پر نظر پڑ جائے اس کے وارثوں کی، وہ اپنی نظر کو جھکا دیتے تھے کہ یہ حرم ہے، یہاں ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، یہ حرم ہے، یہاں ہم کچھ نہیں۔ یہ امن والا بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو کیا فرمایا کہ شہر کو امن والا بنا اور بچا لے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں انسان اپنے لیے دعا مانگے، وہاں اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے۔
جہاں وہ اللہ سے یہ التجا کرے کہ یا اللہ مجھے گمراہی سے محفوظ رکھنا، اپنی اولاد کے لیے بھی فکر کرے یا اللہ ان کو بھی گمراہی سے بچانا۔ ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اولاد کو بھی دین کی طرف لگائیں، ان کے لیے دعا کریں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یا اللہ مجھے بھی بچانا اور میرے بچوں کو بھی جو ہے بتوں کی پوجا کرنے سے محفوظ رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ فمن تبعنی فانہ منی، پس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا، جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ کتنی پیاری دعا مانگی آپ نے اللہ سے کہ مولا جو میری پیروی کرنے والا ہے، میری اتباع کرنے والا ہے، وہ تو میرا ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی، ایک تو بات یہ فرمائی آپ نے کہ میری نافرمانی کی، آسانی آساکا کا نہیں الفاظ استعمال کیے، تیری نافرمانی کی یہ نہیں کہا، کہا کہ جس نے میری نافرمانی کی ہے، تو یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں بخشنا، بلکہ کیا کہا فإنک غفور رحیم، مولا تیرا تو کام ہی رحم کرنا ہے، تیرا کام ہی بخش دینا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ بخش دینا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے التجا کروں، تو فرمایا کہ تیرا کام تو بخش دینا ہے، تیرا کام رحم کر دینا ہے، تو رحم کا معاملہ فرمایا، یعنی ادب کو بھی ملحوظ رکھا اور مقصد بھی پورا ہو گیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ پھر آپ نے اللہ سے التجا کی، ہے ہمارے رب میں نے بسا دی اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 99 سال کی عمر آپ کی تھی، اس وقت اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی، اولاد ہی نہیں تھی، 99 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر حکم کیا ملا کہ ان کو بیابان جنگل میں ان کو چھوڑ دو، ان کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی۔ طویل عرصے کے بعد اکلوتی اولاد دی اللہ نے، اور پھر کہا کہ جی جنگل میں بیابان جگہ پر چھوڑ دو تو کیا عالم ہوگا۔ تو آپ لے آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہاں پر جہاں حرم ہے مکہ شریف ہے، وہاں اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ تعمیر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کی، تو وہاں چھوڑ دیا، چند کھجوریں کچھ پانی دے دیا اور واپس ہو گئے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس بیابان جنگل میں نہ پانی ہے نہ انسان ذات کوئی چیز وہاں نظر آتی ہے، تو وہ پیچھے دوڑیں کہ بھائی کیا ہو گیا، اے ابراہیم کیا کر رہے ہو، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات سنی نہیں، آپ واپس چلتے گئے، وہ پیچھے دوڑتی رہیں حتیٰ یہ کہ آپ نے عرض کی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب آپ لوٹ آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت خود فرمائے گا، جب اللہ کا حکم ہے تو وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور ایک ایسی پہاڑی پر پہنچے جہاں سے یعنی آپ کے جو بچے تھے وہ نظر نہیں آتے تھے، اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہیں کعبۃ اللہ کی طرف مڑ کر، جو کعبۃ اللہ کا مقام ہے اس کی طرف مڑ کر آپ نے اللہ سے دعا کی، التجا کی، اے ہمارے رب میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، وہاں تو سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، یعنی کعبۃ اللہ کے پڑوس میں، یہاں تیرا گھر بنے گا، اس پڑوس میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے مساجد و مدارس کے قریب رہنا چاہیے تاکہ دین سے رشتہ مضبوطی سے جڑا رہے۔ جب انسان مسجد مدرسے کے قریب رہتا ہے تو دین سے رشتہ جڑا رہتا ہے، جتنا دور ہو جاتا ہے تو اتنا پھر وہ دین سے بھی رشتہ منقطع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز، یعنی یہاں پر میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن یہاں اس لیے چھوڑا ہے کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں، یہاں پر بھی پہلے نماز کا ذکر کیا ہے۔ پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں،
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے کہ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے، تو سارے لوگ پھر آتے، یہودی نصرانی جو بھی ہیں سارے آتے، لیکن آپ نے یہاں من کا لفظ استعمال کر کے مخصوص کر دیا، یعنی صرف ایمان والے۔ تو کیا آپ نے التجا کی؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو مشاہدہ ہے وہ آپ حرم میں دیکھیں، ایک سبز تنکا وہاں پر نہیں ہے، لیکن کائنات کا ہر پھل ہر وقت وہاں موجود ہے۔ حتیٰ یہ کہ حج کے موقع پر جب لاکھوں افراد ہوتے ہیں کوئی پھل کم نہیں پڑتا، اور ہر پھل تازہ ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر طرح کی مصنوعات آپ کو وافر مقدار میں وہاں پر ملتی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا کھلا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بن جاتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو التجاؤں کو پھر اسی طرح قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔